إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا سبت من الأسباط ہر قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھ و زیبا ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے شبہ انگنت نعمتوں سے نوازا ہم سب مل کر اسی اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں بعد صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع معشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا اللہم صلی وسلم مبارک علیہ قابل احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوان دوستوں پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے سنن ترمذی کی روایت جو صحیح سند کے ساتھ منقول ہے آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے اس میں ایک نام آیا ہے حسین ایک نام آیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ 1443 ہجری ہے اس مناسبت سے آج کے دن خاص طور پر پوری دنیا کے مسلمان خطبہ اعظام علماء کرام عاشورہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں مقام حسین یا شان حسین یا مناقب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیں آپ ہر کوئی گفتگو کرتا ہے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں اور آج ہی کا دن وہ دن ہے کہ بڑا عظیم سانحہ واقع کربلا کے نام سے مشہور جو ہے وہ 10ویں محرم الحرام کی تاریخ 61 ہجری کے آس پاس میں پیش آیا ہے اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم بھی انشاءاللہ العزیز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں رکھ کر کے وقت نے اگر وفا کی اور ساتھ دیا تو انشاءاللہ العزیز واقع کربلا کے حوالے سے کچھ باتیں رکھ کر کے خطبہ جمعہ کو اللہ کی توفیق باذن اللہ انشاءاللہ العزیز مکمل کریں گے اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے آمین آپ جانتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ سن 4 ہجری میں
شعبان کے مہینہ میں مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب ان کی پیدائش کی اطلاع ان کے نانا ہم اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے خوشی کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے تہنیک کی جیسا کہ امت میں یہ چیز عام ہے، کچھ میٹھا کھا کر کے بڑے اور بزرگوں کے ذریعے سے بچوں کے منہ میں ڈالا جاتا ہے برکت کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ اس کے بعد جب 7واں دن آیا، رسول عربی علیہ السلام نے اپنے نواسے کا نام حسین رکھا۔ سبحان اللہ، نانا نے خود اپنے نواسے کا نام رکھا حسین، بڑے کا نام تھا حسن، اسی کی مناسبت سے رکھا گیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ 7ویں دن سبحان اللہ سر کے بال مونڈے گئے اور اس کے برابر چاندی وغیرہ اللہ کی راہ میں خیرات کیا گیا، اور اسی طریقے سے عقیقہ کیا گیا۔ 2 جانور 2 مینڈھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی طرف سے اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ اور اسی طریقے سے بعض اہل سیر نے یہاں تک لکھا کہ ختنہ بھی 7ویں روز ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ علیہ السلام جیسا اپنے دیگر بچوں سے پیار کرتے تھے، محبت کا اظہار فرماتے تھے، ایسے نبی اکرم علیہ السلام اپنے نواسوں کو بھی ٹوٹ کر کے چاہتے تھے، پیار کرتے تھے، گلے لگاتے تھے، کبھی ران پر بٹھاتے تھے، کبھی پشت مبارک پر بٹھاتے تھے، کبھی گود میں لیتے تھے، کبھی چومتے تھے۔ جس طریقے سے آپ علیہ السلام اپنے سارے بچوں سے پیار کرتے تھے، ایسے اپنے نواسوں سے بھی پیار کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا کرتے تھے اللہم انی احبہما فاحبہما، اور یہ بھی کہا کرتے تھے وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے پروردگارا میں اپنے دونوں نواسوں سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے پیار کر۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جو میرے دونوں نواسوں سے پیار کرے اللہ تو اس سے پیار کر۔ سبحان اللہ۔ اسی عقیدت کی بنا پر ہمیں حسنین سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن سے بھی محبت ہے، حضرت حسین سے بھی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے نواسوں سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ وقتاً فوقتاً آپ علیہ السلام اپنے نواسوں سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، پیار کرتے تھے، جیسے کہ ہم نے فرمایا بے حد لاڈو پیار کرتے تھے۔ یاد ستاتی تھی نواسوں کی، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر جایا کرتے تھے اور لے کر کے کھلایا کرتے تھے گود میں۔ سبحان اللہ۔ بعد ایک موقع پر ایسا بھی آیا ہے، احادیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے گزر ہوا تو حسین رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز آپ نے سنی، پلٹ کر کے آگئے اور فاطمہ سے آ کر کے کہا الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، اے فاطمہ تو جانتی نہیں ہے، تجھے پتا نہیں ہے حسین کا رونا میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تجھے پتا نہیں ہے میرا نواسا جب کبھی بھی روتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی پیار کرتے تھے نبی اکرم علیہ السلام، اور جانتے ہیں کیا محبت کا عالم تھا، نچھاور کا کیا عالم تھا۔ آپ علیہ السلام جہاں کہیں بھی رہتے دونوں نواسے دوڑ کر کے آ جاتے تھے، مشورے میں رہتے تھے، میٹنگ میں رہتے تھے، مجلس میں رہتے تھے، دینی محفلی میں رہتے تھے، پروگرام میں رہتے تھے، امت کی خیر خواہی میں رہتے تھے، جہاں بھی رہتے تھے دونوں نواسے بھاگ کر کے آگے اور اللہ کے حبیب کے گود میں بیٹھ جاتے تھے۔ بعض احادیث میں تو یہاں تک آیا، صحیح ترین روایات سے جو منقول ہے بخاری وغیرہ کے اندر، آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے دونوں نواسے آپ کے پشت مبارک پر بیٹھ جاتے تھے، لمبی سواری کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام کو خدشہ ہوتا تھا کیا وجہ ہے، امام الانبیاء علیہ السلام سجدے میں گئے، ابھی تک آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، خدا نخواستہ کوئی
حادثہ تو پیش نہیں آ گیا، آپ علیہ السلام ان دونوں نواسوں کو پیٹھ پر بٹھا کر کے سجدے میں رہتے تھے۔ سبحان اللہ، بڑی پیار بڑی محبت تھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور جانتے ہیں احادیث کے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، چونکہ 10ویں محرم الحرام کی تاریخ کو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اسی مناسبت سے میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو جانتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کے مناقب اور فضائل احادیث میں بھرے پڑے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ البتہ آئیے دو باتیں ان کے حوالے سے رکھ کر کے انشاءاللہ العزیز دو باتیں اور رکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ جمعہ کو مکمل کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، کسی آدمی کو جاننا اور پہچاننا ہے اس کے اخلاق، اس کے سیرت، اس کے کیریکٹر، اس کے کردار کو دیکھا جائے۔ یہ بات تو آپ نے سن لی، حضرت حسین سے نبی اکرم علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے، اسی مناسبت سے ہمیں بھی حسنین سے پیار ہے۔ اب آئیے دیکھتے ان کے اخلاق، ان کے سیرت اور ان کے کردار کے حوالے سے دو باتیں رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ سبحان اللہ، وہ بڑے نرم خو تھے، نرم مزاج تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ کی نرمی تو لوگوں کو بھا جاتی ہے، آپ کی نرم خوئی اور نرم مزاجی تو لوگوں کو آپ کا دیوانہ بنا دیتی ہے، لوگ آپ کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ یہ نرم خوئی، یہ حلیم الطبع والی صفت حسین رضی اللہ عنہ کے اندر بھی موجود تھی۔ بڑے ہی نرم، بڑے ہی رقیق القلب اور بڑے ہی سبحان اللہ نرم مزاج کے تھے۔ اہل سیر نے ان کی سیرت کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک بار حسین رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عربی آیا، ایک دیہاتی آیا، اس نے آ کر کے کیا ہوئے کہا کہ آپ کا نام حسین ہے؟ بولے جی ہاں میرا نام حسین ہے۔ کہا تمہارے والد کا نام علی ہے؟ بولے جی ہاں میرے والد کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ کہا تمہارے دادا کا نام ابو طالب ہے؟ بولے جی ہاں میرے دادا کا نام ابو طالب ہے۔ اب اتنا کہنا کیا تھا، وہ عربی بھڑک گیا، دیہاتی تھا، ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتا تھا، بھڑک گیا اور بکنے لگا۔ یہ خاموشی کے ساتھ سن رہے، جانتے سید گھرانے کے سید السادات ہیں، نواس رسول ہیں، جگر گوش رسول ہیں، سامنے ایک آدمی اور فور بک رہا ہے، خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اس کے بعد جب اس کی بات ختم ہو گئی تو کہا اللہ کے بندے آپ مسافر ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کھانے کی حاجت ہے، تو چلیے میں آپ کو کھانا کھلا دیتا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو پانی کی ضرورت ہے، چلیے میں آپ کو شربت پلا دیتا ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ قرض دار ہیں تو میں آپ کا قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تھکے ماندے ہارے ہوئے ہیں تو میں آپ کے آرام کے لیے کسی ملازم کو لگا دیتا ہوں۔ ان کا جواب کیا تھا سبحان اللہ، وہ شرمسار ہو گیا، نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا اور معافی مانگنے لگا۔ یہ ایک انسان کے اعلیٰ اخلاق کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا معلوم ہے، کہا سنو، انہوں نے فرمایا، کہا کہ جو ہے ان کے جو الفاظ تھے اِنَّ جِبَالُ الْعِلْمِ بِحَمْدِ اللَّهِ، کہا جانتے ہیں ارے ہم صبر و استقامت کے پہاڑ ہیں، سبحان اللہ، ہم صبر و استقامت کے پہاڑ ہیں۔ آپ ہمیں جتنا بھی بکتے جاتے تھے نا، ہم آپ کی بات کو سن لیتے تھے، پلٹ کر کے جواب دینا یہ نبیوں کے گھرانے کا شیوا نہیں، سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ کی علم، ان کی بردباری اور حلیم الطبع کی ایک عظیم مثال۔ اور اسی طریقے سے ایک بات اور کہہ کر کے بات اپنی ہم آگے بڑھائیں گے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ان کی سیرت پر علماء نے بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں، مطالعہ کرنا چاہیے، نوجوان نسل کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا کم از کم جہاں سیرت حسین صحیح سند کے ساتھ، صحیح واقعات کے ساتھ علماء بیان کرے، غور سے سننا چاہیے۔ اللہ سننے کی
توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، ان میں سخاوت کا جذبہ بہت تھا، سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بیواؤں کے کام آنا، یتیموں کے کام آنا، مسکینوں کی مدد کرنا، اور اسی طریقے سے وقت ضرورت کسی کا ساتھ دینا، یہ ساری خوبیاں نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی۔ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں محبوب ابن محبوب، سبحان اللہ، اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ ایک موقع پر بیمار پڑ گئے، چنانچہ حسین رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے گئے، تیمارداری کے لیے گئے، دیکھا تو اسامہ ابن زید بیمار پڑے ہیں، بڑے کبیدہ خاطر ہیں، بڑے غمزدہ ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے اسامہ، آپ صحابی رسول ہیں، رسول عربی کے چہیتے اور محبوب ہیں، کیا بات ہے آپ غمزدہ ہیں؟ بولے کیا کروں، میرے سر پر 60,000 کا قرضہ ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے ایسا نہ ہو قرضہ میں اپنے سر پر لے کر کے دنیا سے چلے جاؤں تو اللہ کو میں کیا جواب دوں گا۔ قربان جائے، تیمارداری کرنے کے لیے گئے تھے، عیادت کے لیے گئے تھے، حسین رضی اللہ عنہ نے کہا 60,000 کا آپ کو غم ہے، چلو میں آپ کی طرف سے ادا کر دوں گا، سبحان اللہ۔ اتنے بڑے سخی تھے، اتنے بڑے فیاض تھے، سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں اس قدر خرچ کرنے والے تھے، سبحان اللہ۔ جانتے ہیں مورخین نے لکھا ہے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے انتقال سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ان کی طرف سے 60,000 کا قرضہ ادا کر دیا، سبحان اللہ۔ یہ تھے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جگر گوشے رسول، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر فرزند، اور اسی طریقے سے علی بن ابی طالب کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے رکھی ہیں۔ آئیے میں اپنی بات اور آگے بڑھاؤں اور وہ باتیں رکھوں جس کا تعلق ان کی شہادت سے ہے۔ آپ جانتے ہیں 10ویں محرم الحرام کی تاریخ کو سبحان اللہ اللہ کی مشیت کہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کہیں یا تقدیر الہی کہیں، 10ویں محرم الحرام کی تاریخ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے۔ جانتے ہیں یہ اتنی بڑی یہ شہادت ہے، اتنا بڑا یہ سانحہ ہے، امت کے لیے اتنا بڑا واقعہ ہے، کون آدمی ہے جو حضرت حسین کی شہادت کو سن کر کے غمگین نہیں ہوتا ہے، غمزدہ نہیں ہوتا ہے، دل میں تکلیف آتی ہے؟ امت کا کون سا ایسا فرد ہے کہ جن کی شہادت کو سن کر کے سبحان اللہ انسان کو دکھ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن اس سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے، اس سے بڑا المیہ یہ ہے، ان کی شہادت کو بنیاد بنا کر کے، ان کی شہادت کو آڑ بنا کر کے اہل تشیع کی جانب سے، شیعوں کی جانب سے جو بدعات آئے ہیں امت میں، جو خرافات آئے ہیں امت میں، جو گمراہ کن عقائد آئے ہیں امت میں، جو امت میں گمراہی آئی ہے سبحان اللہ، یہ اس سے بڑی افسوس کی بات ہے، یا اس سے بڑی صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ جانتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ کیا شروع ہوا؟ امت کے اندر ایک مخصوص طبقہ ایسا ہے ماتم کا ماحول بنا دیتا ہے، غم کا ماحول بنا دیتا ہے، شہادت کا مہینہ قرار دیتے ہیں، غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ ہزار بار نعوذ باللہ منحوس مہینہ قرار دیتے ہیں، شادی بیاہ پر پابندی لگ جاتی ہے، اگر بیٹی اپنے سسرال میں میکے میں بھیج دیا جاتا ہے، آنا جانا بند کر دیا جاتا ہے، کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، کالی پگڑیاں باندھی جاتی ہے۔ یاد رکھو کالے کپڑے پہننے پر پابندی نہیں ہے، کالی پگڑیاں پہننے پر پابندی نہیں ہے، لیکن جب حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں یہ کام کیا جاتا ہے، یہ بدعات اور خرافات ہے میرے بھائیوں، یہ سارے کے سارے جاہلیت میں کے امور ہیں، یہ سارے کے سارے جاہلی امور ہیں۔ میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلی امور کو پیروں تلے روند ڈالا تھا اور یہ فرمایا تھا آج کے بعد جاہلی سسٹم کو میں اپنے دین سے نکال رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور جانتے ہیں غم کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے، چاند نکلتے ہی غمی کا ماحول بنا دیا جاتا ہے۔ میرے آپ کے نبی احادیث میں جو صراحت آئی ہے، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے
لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، 3 دن سے زیادہ غم کا ماحول ہو، 3 دن سے زیادہ غم کا ماحول اس کے مکان پر ہو، اس کے گھر پر ہو، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ الا یہ کہ اگر کوئی عورت ہے، اگر کوئی خاتون ہے، اس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، گزر گیا ہے، 4 مہینہ 10 دن وہ سوگ منا سکتی ہے، سوگ کا اہتمام کرے گی۔ لیکن جانتے ہیں اتنا طویل عرصہ اس عورت کے لیے کیوں دیا گیا ہے؟ اس کے بہت سارے فقہی مسائل ہیں، استبراء رحم وغیرہ کا معاملہ ہے۔ اس لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا سوگ کا جو معاملہ ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، تعزیت کا جو معاملہ ہے 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ افسوس کا مسئلہ یہ ہے 1400 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، یہ امت غم میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ امت غم کا ماحول میں جی رہی ہے، یہ امت سبحان اللہ نعوذ باللہ ماتم کے ماحول میں جی رہی ہے۔ یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے، اور اس سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے جس مہینہ کو میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا ہے، کیا کہا؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ محرم الحرام کو نبی علیہ السلام نے پچھلے خطبے میں بات آئی تھی، اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ آج ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ چاند نکلتے ہی یہ غم کا مہینہ ہے، یہ شہادت کا مہینہ ہے، یہ سوگ کا مہینہ ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں جو ہم بتانا چاہتے ہیں اور اپنی گفتگو آگے بڑھا رہے ہیں، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، مجھے 2-3 باتیں رکھ کر کے انشاءاللہ خطبہ جمعہ مکمل کرنی ہے۔ اگر جانتے ہیں آپ، اگر قتل حسین کی وجہ سے، شہادت حسین کی وجہ سے اگر آپ نے اس مہینے کو منحوس قرار دیا ہے، غم کا مہینہ بتایا ہے، شہادت کا مہینہ بتایا ہے، جاؤ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے۔ تاریخ اسلام میں کوئی ایسا دن، کوئی ایسی تاریخ، کوئی ایسا دن، کوئی ایسی گھڑی نہیں آئی ہے جس میں کسی نہ کسی عظیم محدث کی، صحابی کی، تابعی کی، فقیہ کی، مفتی کی، امام کی وفات نہ ہوئی ہو، انتقال نہ ہوا ہو۔ تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا سال کے 12 مہینوں کو، کیا سال کے 360 دنوں کو آپ غم کا مہینہ بتائیں گے، شہادت کا مہینہ بتائیں گے، منحوس کا مہینہ بتائیں گے؟ نعوذ باللہ، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے، لمحہ فکریہ میرے آپ کے لیے یہ ہے کہ جن سے بڑے بڑے سبحان اللہ اجل صحابہ کرام اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کلمہ حق کی بلندی کے لیے، بڑے بڑے مقاصد کے لیے، اعلیٰ مقاصد کے لیے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے ہمیں ان شہدائے عظام کی، ہمیں ان شہدائے عظام کی تاریخ شہادت کا علم بھی نہیں ہے، تاریخ شہادت کا ہمیں علم اور پتہ بھی نہیں ہے، یہ اس سے بڑی افسوس کی بات ہے۔ جانتے ہیں آپ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ قربان جائے میں نے کیا نام لے لیا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاریخ اسلام میں پہلی وہ شہید خاتون اسلام ہے جن کو اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا، مکے میں شہید کیا گیا، بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے ان کی تاریخ شہادت کا ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ اور جانتے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہے، سبحان اللہ، جن کے مشوروں پر اللہ کے کلام کی آیات نازل ہوتی تھی، جن کے ہاں میں ہاں اللہ ملاتا تھا، جن کے باتوں کی تائید اللہ رب العالمین کرتا تھا، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو شہادت ہوتی ہے، سبحان اللہ، نبی کے مصلی پر، نبی کی مسجد میں، نماز فجر میں، عین فجر کی نماز میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کیا جاتا ہے، اور پہلے محرم یکم محرم الحرام کو شہادت ہوتی ہے۔ ہمیں حضرت عمر ابن خطاب کی تاریخ شہادت کا علم بھی نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، خلیفہ سوم ہیں، یہ داماد رسول ہیں، انہیں نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے ان کی زوجیت میں عطا فرمائی تھی۔ 40 دن تک انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا، ان کے گھر میں قیدی بنا دیا گیا، انہیں محصور کر دیا گیا۔ وہ بیر معونہ کا پانی جسے عثمان غنی نے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اس کنویں کا پانی ان کے لیے بند کر دیا گیا۔ بڑی بے دردی کے ساتھ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا رضی
اللہ تعالیٰ عنہ. افسوس کی بات یہ ہے مجھے اور آپ کو ان کی تاریخ شہادت کا علم بھی نہیں ہے. اور آگے بڑھیے, علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم ہے, 14 خلیفہ ہیں, خلیفہ راشد میں شمار ہوتا ہے. یہ بھی میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. سبحان اللہ, انہیں بھی شہید کر دیا جاتا ہے. ہمیں اور آپ کو ان کی شہادت کا علم بھی نہیں ہے اور تاریخ شہادت کا علم بھی نہیں. اور آگے بڑھیے میرے بھائیوں, اس طریقے سے کتنے ایسے سبحان اللہ العزیز کتنے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے اعلیٰ مقاصد کے لیے سبحان اللہ بڑے بڑے مقاصد کے لیے اور اسی طریقے سے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی ہے. ان کے نام پر ماتم کرنا, ان کے نام پر سوگ منانا, ان کے نام پر غم کا ماحول کرنا, شریعت میں ایسی کوئی تعلیم ہی نہیں ہے. اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہی نہیں ہے, اسلام اس کی اجازت سبحان اللہ ہمیں دیتا نہیں ہے. اور جانتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے ہمیں اور آپ کو ان کی تاریخ شہادت کا ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے اور پتہ نہیں ہے اور ہمیں جانکاری نہیں ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں, جانتے ہیں انہی لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام زندہ ہے, اسلام روشن ہے سبحان اللہ اور قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں خلاصہ کلام یہ ہے, 2 باتیں اور ہیں جو کہنی ہیں. پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں سبحان اللہ کہ اس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب ہے, لیکن تاریخ اسلام میں صرف انہی کی شہادت نہیں ہوئی ہے, بڑے بڑے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں. لہذا اسلام ہمیں سوگ کی اجازت قطعاً نہیں دیتا ہے, ماتم کی اجازت قطعاً نہیں دیتا ہے. میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. ارے وہ نبی کے امت میں سے نہیں ہے, وہ نبی کا امت ہی نہیں ہے جو گریبان پھاڑے, کپڑے چاک کرے, گالوں پر تھپڑ مارے, ماتم کا ماحول پیدا کرے, ڈھول تاشے بجائے, مرثیہ خوانی کرے, نوحہ خوانی کرے, تعزیے پنجے بٹھائے. شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں سبحان اللہ. اور جہاں تک بات حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کی ہے سبحان اللہ, میں اس منبر پر کھڑے ہو کر کے جہاں تک بات نواز رسول سے محبت کی ہے سبحان اللہ, میں اس منبر پر کھڑے ہو کر کے آپ تمام مسلیوں کی طرف سے سبحان اللہ مرد و خواتین کی طرف سے نمائندہ بن کر کے کہتا ہوں, یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہمیں ہماری متاع قیمتی سامان دنیا کی ہر شے سے زیادہ ہمیں حسین سے پیار ہے سبحان اللہ. میں آپ سب کا نمائندہ بن کر کے یہ پیغام دینا چاہوں گا, محبت کی بات اگر ہے سبحان اللہ دنیا کی ساری چیزوں کو ہم ٹھوکر میں لاتے ہیں, حسین رضی اللہ عنہ کی محبت ایک طرف. اور جہاں تک مسئلہ یزید اور حسین کا ہے وہ بھی سن لیجئے, ہم نہ یزید کے وکیل ہیں نہ یزید کے موکل اور حمایتی ہیں, یہ بھی سن لیجئے 1000 یزید ایک طرف, حسین رضی اللہ عنہ ایک طرف سبحان اللہ. یہ ہمارا منہج ہے, یہ ہمارا مسلک ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. 1000 یزید مل کر کے بھی حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن محبت کا معنی یہ نہیں ہے, محبت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر غم کا ماحول, ڈھول تاشے, تعزیہ اور پنجے بٹھائے جائے, مشکل کشا بنایا جائے, حاجت روا بنایا جائے, فریاد رس بنایا جائے, انہیں مدد کے لیے پکارا جائے. یہ محبت کا معنی نہیں ہے. محبت کا معنی یہ اللہ کو اللہ کا مقام دو, نبی کو نبی کا مقام دو, صحابہ کو صحابہ کا مقام دو, تابعی کو تابعی کا مقام دو, اہل بیت کو اہل بیت کا مقام دو. یہ ہمارا منہج ہے اور یہ ہماری دعوت ہے. یہی پیغام ہم دنیا والوں کو دینا چاہیں گے میرے بھائیوں کہ آپ محبت کے تناظر میں غلو میں مت داخل ہو جائیے, بلکہ اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہے اسی مقام پر رکھیے. یہ ہماری دعوت ہے اور یہ ہمارا پیغام ہے. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں, اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صحیح جو تاریخ اسلام ہے, جو حقیقی جو تاریخ ہے, واقعی میں اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.
سچا پکا اللہ تعالی ہم سب کو امتی بنائے۔ آج کے دن خاص طور پر عاشورہ کے روزے کا جن بھائیوں نے ماں بہنوں نے اہتمام کیا ہے، حالت صوم روزے سے ہیں، اللہ ان کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ ان کے خطاؤں کو معاف فرما، ان کے اعمال صالحہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرما۔ جو حضرات آج کے دن غیر شرعی رسوم و رواج میں مبتلا ہیں پروردگارا، انہیں صحیح ہدایت نصیب فرما۔ قرآن کریم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سچا علم بردار بنا۔ اے اللہ اسلام پر رحم فرما، مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی اسلام کو عزت نصیب فرما، مسلمانوں کو عزت نصیب فرما۔